بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو گزشتہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کیے تھے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے کے کچھ مسائل ہو چکے تھے اور کچھ باقی رہ گئے، تو بقیہ مسائل جو ہے ہم آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کچا گوشت کھایا یا چاول کھا لیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچا گوشت یا چاول کھا لے تو اس شخص پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے کفارے میں کسی طالب علم کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ تو روزے کے کفارے میں 60 دن ایک طالب علم کو دونوں وقت بٹھا کر کھانا کھلانا درست ہے اور اس سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، مگر بٹھا کر کھلانا چاہیے، کیونکہ دینے میں ہر روز پوری مقدار نصف سا گندم یعنی گیہوں یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کی رقم مسجد یا مدرسے کی تعمیرات وغیرہ میں لگانا کیسا ہے؟ تو رمضان المبارک کا ایک روزہ قصدن توڑنے سے یعنی ارادے سے توڑنے سے قضا روزے کے علاوہ 60 روزے پے در پہ رکھنے کا حکم ہے، اور اگر اس قدر روزوں کی طاقت نہ ہو تو پھر ایک روزے کے بدلے 60 غریبوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا یا ہر ایک غریب کو نصف سا گندم یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ اس سے مدرسہ یا مسجد کی مرمت و تعمیر کرنا درست نہیں۔ باقی کا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو 8-10 سال کی عمر کے بچوں کو جو کہ بالغ ہونے کے قریب نہ ہو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، البتہ اگر ان کو کفارے کی مقدار مالک بنا کر دے دے، مثلاً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہر ایک بچے کی ملک کر دی جائے، یعنی اس قیمت کا اس کو مالک بنا دیا جائے تو درست ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا کفارہ ادا کر رہا تھا، ایک روزہ نہ ہوا تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے کفارے کے روزے ادا کر رہا تھا، کسی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا تو اسے اثر نو 60 روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ اثر نو یعنی دوبارہ شروعات سے جو ہے اس کو سارے روزے رکھنے ہوگے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کے روزے رکھ رہا تھا کہ درمیان میں بقر عید آ گئی تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کا کفارہ ادا کر رہا تھا کہ درمیان میں عید الاضحیٰ کا دن واقع ہو گیا تو وہ شخص شروع سے پھر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ اور کفارہ کافر کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو جو شخص ضعف پیری یعنی بوڑھا ہے اور کمزور ہے یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے صحت کی امید نہ ہو تو وہ رمضان کے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ہر روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر گیہوں یا اس کی قیمت مسلمان فقیر اور مسکین کو دیا جائے۔ روزے کا فدیہ غیر مسلم فقیروں کو دینا جائز نہیں۔ اب آگے کا اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کفارے کا مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں، یعنی اس کو روزہ ٹوٹنے کے بعد کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور اسے جو ہے کفارے کا مسئلہ ہی نہیں معلوم، اور وہ اگر یہ کہے کہ بھئی مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو یہ اس کا عذر جو ہے قابل قبول نہیں۔ تو اسی کا جواب ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے پر کفارہ لازم ہے، اور وہ 60 دن کے لگاتار روزے رکھے، اور جو شخص اس پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ اور کسی شخص کو اگر یہ مسئلہ معلوم نہ ہو، مسئلے کا علم نہ ہو، تو اس کا یہ کہنا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں، مسئلے کا علم نہیں، تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ
کفارہ صوم میں یعنی روزے کے کفارے میں 60 غریب دونوں وقت ایک ہی ہونا چاہیے یا الگ الگ ہونے چاہیے؟ تو روزے کے کفارے میں 60 مسکین یعنی 60 غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے، یعنی جو 60 صبح کو کھائے وہی 60 غریب جو ہے شام کو کھانا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ صبح کے کھانے میں 60 الگ لوگ ہیں اور شام کے کھانے میں 60 الگ لوگ ہیں، نہیں، بلکہ 60 وہی غریب جنہوں نے صبح کھانا کھایا ہے وہی 60 غریب جو ہے شام کو کھانا کھائے ہیں۔ تو روزے کے کفارے میں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے تو دونوں وقت وہی غریب ہو، وہی مساکین ہوں گے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ کھانا کھلانے میں تسلسل ضروری ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تسلسل ضروری نہیں، بلکہ وہ متفرق اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک فقیر کو 60 دن کھانا کھلانا کیسا ہے؟ اگر ایک ہی غریب کو 60 دن تک صبح اور شام کھانا کھلایا جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے کا یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، تو اس سلسلے کا سب سے آخر مسئلہ یہ ہے کہ روزوں کا کفارہ 60 دن ہے یا 2 مہینے۔ اگر قمری یعنی چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزے شروع کیے جائے تو چاند کے حساب سے 2 مہینے پورے کرے، دنوں کا اعتبار نہیں، اور اگر پہلی تاریخ سے شروع نہیں کیے تو 60 دن پورے کرے۔ تو یہاں پر جو ہے اس سلسلے کے مسائل یعنی جن چیزوں سے روزہ توڑ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں وہ مسائل جو ہے یہاں پر ختم ہو گئے۔ اب آگے جو ہے وہ مسائل آئندہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ صورتیں جن کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا درست ہے اور جن صورتوں میں فدیہ واجب ہوتا ہے، تو وہ ساری صورتیں اور وہ سارے مسائل جو ہے کل آئندہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت، تلاوت اور ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، تو اس میں جو ہے اس دعا کی ہم خوب کثرت کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جس دعا کا ترجمہ یہ ہے رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، ورحم اور تو مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور آپ جو ہے سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا کی جو ہے ہم پہلے عشرے میں خوب کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔